أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم کتاب یعنی کہ کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو شاگرد خاص ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، لیکن وہ خود بھی ایک بڑے امام ہیں، خود بھی علم میں بہت ماہر ہیں، خود ان کی اپنی بہت سی کتب ہیں، ان کی اپنی شخصیت بھی ہے اپنے استاد کی شخصیت کے ساتھ ساتھ۔ اور جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو ساری مخلوقات کے آخر میں کیوں رکھا گیا۔ یاد رہے کہ یہاں پہ مراد وہ اہم مخلوقات ہیں، مثال کے طور پہ فرشتے، جن، آسمان، زمین وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے سب سے آخر میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ موضوع ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا۔ اس بارے میں وہ 9 حکمتیں ذکر کر چکے ہیں، آج 10ویں حکمت ہم پڑھیں گے۔ اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، اس کے مطابق صفحہ نمبر ہے 90، اور اس کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر بنے گا 132۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں العاشرہ، 10ویں حکمت، انہ سبحانہ لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم کان من احسن المناسبۃ ان یختمہ بخلق الانسان، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہان کی تخلیق کا آغاز قلم سے کیا۔ اور اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ صحیح بات یہ ہے اور راجح موقف یہ ہے کہ قلم سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کر چکے تھے، اور قلم سے پہلے پانی بھی موجود تھا، کیونکہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ البتہ ان چیزوں کے بعد پھر قلم کو پیدا کیا گیا ہے، باقی مخلوقات سے پہلے قلم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی تخلیق اور پیدائش کا آغاز قلم سے کیا تو کان من احسن المناسبہ، تو بہترین مناسبت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کریں، اس جہان کی تخلیق کا اختتام کریں انسان کی تخلیق کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ۔ اس جہان کی تخلیق کا آغاز ہوا قلم سے، تو اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس جہان کی آخری تخلیق جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ انسان ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں فَإِنَّ الْقَلَمَ آلَةُ الْعِلْمِ، کیونکہ قلم علم کا وسیلہ ہے، علم کا آلہ ہے، علم کا ذریعہ ہے۔ علم ملتا ہے کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ یہ بات کہاں سے لی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے؟ سورہ علق آیت نمبر 3 اور 4، 3 اور 4، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ آپ کا رب وہ ہے الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا، جس نے تعلیم دی، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قلم جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، علم کا آلہ ہے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے، ان 5 آیات میں سے ایک ہے جنہیں پہلی وحی کہا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے
تب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہوا اس جہان کی تخلیق کا قلم سے، تو مناسب یہ تھا کہ اختتام ہو انسان کی تخلیق سے، انسان کی تخلیق پہ، کیونکہ قلم جو ہے وہ علم کا آلہ ہے، اور والانسان هو العالم، اور انسان وہ صاحب علم ہے۔ جب آغاز قلم سے ہوا تو اختتام اس سے ہوا جو صاحب علم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم لینا ہے، جس کو علم ملنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں سورہ علق میں کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا، پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم دیا ان چیزوں کا جن چیزوں کا علم انسان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ تعلق ہے قلم میں اور انسان میں، پہلی مخلوق میں اور آخری مخلوق میں۔ وَلِهَذَا أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ فَضْلَ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ الَّذِي خُصَّ بِهِ دُونَهُمْ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہر کیا، واضح کیا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ فضیلت کو، برتری کو۔ اللہ نے واضح کیا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اس برتری کو اللہ نے واضح کیا کس چیز کے ذریعے؟ بالعلم، اس علم کے ذریعے الذی خص بہ، جس کے ساتھ خصوصیت بخشی گئی آدم علیہ السلام کو، جس کے ساتھ خاص کیا گیا آدم علیہ السلام کو، جو خصوصی طور پہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا، دونہم، ان کے علاوہ، ان کے بغیر، یعنی ان کو یہ علم نہیں دیا گیا، کن کو؟ فرشتوں کو۔ اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کے 33 کی طرف، 31 سے لے کے 33 تک، کہ جب اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے ہمارے رب، کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان چیزوں کا علم رکھتا ہوں جن کا علم تم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیسے ہے؟ کُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں، اور اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں کن سے؟ فرشتوں سے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ اگر تو اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے تو اس کے پیچھے تیری کئی حکمتیں ہیں، تو کوئی بھی کام بے حکمت نہیں کرتا، بے فائدہ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا، یعنی کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمارے پاس ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں ہے۔ فرشتے اقرار کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ فرشتے حالانکہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، اللہ کی خاص مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ دے دے، جو علم اللہ نہ دے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان فرشتوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کے، ان مخلوقات کے نام کیا ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ جب بتا دیے تو اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں علم رکھتا ہوں ان چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ نے اس موقع پہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ برتری اور فضیلت کو واضح کیا، کس چیز کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ تو یہ تعلق ہے علم کا تعلق، کس میں؟ پہلی مخلوق قلم میں اور آخری مخلوق انسان میں۔ قلم علم کا ذریعہ ہے، علم کا وسیلہ ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے جس نے یہ علم لینا ہے، جو صاحب علم ہے۔ گویا کہ پہلے پیدا کیا گیا قلم کو، اور آخر میں اس عظیم مخلوق کو پیدا کیا گیا جنہوں نے قلم سے فائدہ اٹھانا تھا، اور یہ فائدہ کون سا تھا؟ علمی فائدہ۔ اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْ، آپ غور کریں، کیف کتب سبحانہ عذر آدم قبل حبوطہ للارض، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کا عذر لکھ دیا ان کے زمین کی طرف اتر جانے سے پہلے یعنی کہ آدم علیہ السلام ابھی جنت میں ہیں، اللہ نے پہلے ہی ان کا عذر لکھ دیا۔ وَنَبَّهَ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا، بتا دیا، خبردار کر دیا، کس کے بارے میں؟ آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، وشرفی، اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں۔ وَنَوَّهَ بِاسْمِهِ قَبْلَ إِيجَادِهِ، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بلند کیا قبل ایجادہ، انہیں وجود بخشنے سے پہلے، انہیں پیدا کرنے سے پہلے۔ کن کو پیدا کرنے سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نام کو بلند کیا؟ ان کو وجود بخشنے سے پہلے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ کہہ کر کے بقولہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، کس کا؟ یہ نہیں بتایا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ انسان خلیفہ ہے اللہ رب العزت کا، انسان جانشین ہے کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ خلیفہ کوئی کسی کا تب ہوتا ہے جب وہ جس کا خلیفہ بننا ہے، جانشین بننا ہے، وہ فوت ہونے والا ہو۔ وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کے خلیفہ اور جانشین بنیں گے، یا وہ غائب ہو جائے، کہیں پہ چلا جائے تو آپ اس کے جانشین بنیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا بادشاہ فوت ہوگا تو کوئی اور آدمی اس کا جانشین بنے گا، یا وہ کسی اور ملک چلا جائے علاج کروانے کے لیے، کسی اور غرض سے چلا جائے تو بعد میں اس ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی اس کا جانشین بنے گا۔ یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا خلیفہ بنا جا رہا ہے، جس کا جانشین بنا جا رہا ہے، اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہے، اتنا کام وہ سنبھال نہیں سکتا، تو اپنا کام تقسیم کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنا کیا بنا دیتا ہے؟ خلیفہ اور جانشین۔
کہ یہ کام آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل مختلف ممالک کی طرف دیکھ لیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر، منسٹر۔ اب یہ وزیر اعظم اکیلا پورا ملک نہیں چلا سکتا، کمزور سی مخلوق ہے، صلاحیتیں محدود ہیں، طاقتیں محدود ہیں، تو یہ اپنے منسٹر مقرر کرتا ہے۔ آپ میرے منسٹر ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ ملک میں پانی کے معاملے کو دیکھنا ہے، آپ اس میں میرے جانشین ہیں۔ آپ تعلیم کے معاملے میں میرے جانشین ہیں، تعلیم کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جانشینی۔ اب اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ابد تک۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی بھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہیں، تو اللہ کو پھر جانشین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غیب بھی نہیں ہے۔ اللہ تو مخلوق سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نہ تھکنے والے، نہ بے بس، نہ سونے والے، نہ کوئی اور کمی کوتاہی نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں موجود ہے، تو اللہ کو کسی بھی لحاظ سے کسی کی جانشینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسان اللہ کا جانشین ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ میں اس بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح، یہ دیکھیں، مفتاح دار السعادہ سے، مفتاح دار السعادہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے دار ابن القیم کا، اس کے اعتبار سے پہلی جلد ہے، والیوم نمبر 1، اور صفحہ نمبر ہے 469 469۔ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کی زمین پہ۔ کہتے ہیں یہ لوگ دلیل کس کو بناتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو، 30 کو، وہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خود اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور مزید دلیل بناتے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر 165 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 129 129، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ کس کو؟ فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جانشین بنائے کہاں؟ زمین میں۔ فَيَنْظُرَ، تو وہ دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جانشینی ملنے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ممکن لکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دینے والا ہے۔ ومستخلفکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشینی خلافت دینے والا ہے۔ فناظر کیف تعملون، تو اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی بچ کے رہنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2742 2742۔ تو یہ ہے دلائل ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین میں۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں۔
دلیل کیا ہے کہ اللہ کا کوئی خلیفہ کیوں ہوگا؟ نہ اللہ نعوذ باللہ فوت ہونے والے ہیں، نہ اللہ غائب ہونے والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کے محتاج ہیں، اللہ موجود ہیں، قریب ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کا جانشین بنے، خلیفہ بنے۔ بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے، سنیے گا ذرا، بڑی اہم بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کا خلیفہ بنتا ہے۔ بندہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ مومن بندے کا خلیفہ ہے۔ کیسے؟ حدیث دجال پہ غور کریں، وہ حدیث جس میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو مسلم شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 2173 2173۔ آپ فرماتے ہیں ان یخرج، اگر دجال نکلا، وانا فیکم، اور میں تم میں موجود ہوا، فانا حجیجہ دونکم، تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، تمہاری طرف سے اس سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ نکلا، وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ وَاللَّهُ خَلِیفَتِی عَلیٰ كُلِّ مُؤْمِن، اور اللہ میرا خلیفہ ہوگا، اللہ میرا جانشین ہوگا ہر مومن کے لیے۔ میں ہوا تو خود میں بحث و مباحثہ کروں گا، کس سے؟ دجال سے۔ میں نہ ہوا تو ہر ایک خود اپنا دفاع کرے گا، لیکن میری جانشینی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی کے جانشین بنیں گے، اللہ کے نبی اللہ کے جانشین نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا اور دجال آئے گا تو ہر مومن کے لیے میرا جانشین کون بنے گا؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر دوسری حدیث آپ لے لیں صحیح مسلم کی، راوی ہے عبداللہ بن عمر، کہ نبی علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ آج یہ دعا آ گئی ہے تو دعا کی مناسبت سے میں یہ گزارش کر دوں کہ اردو بولنے والے میرے بھائی اس دعا کو پڑھنے کے معاملے میں عربوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں سواری پہ بیٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا سواری پہ بیٹھنے کی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جب بھی آپ گاڑی پہ بیٹھیں، ٹرین پہ بیٹھیں، جہاز پہ بیٹھیں، سائیکل پہ بیٹھیں، موٹر سائیکل پہ، اسکوٹی پہ بیٹھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ لیکن جب سفر کرنا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر تو پھر صرف سبحان الذی والی دعا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ تو سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے، سفر کی دعا نہیں ہے۔ سفر کی دعا یہ ہے، اس کو یاد کریں۔ آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہوگی، مجھے پتا ہے، کیونکہ آپ صاحب علم ہیں جو درس میں بیٹھتے ہیں، لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن بڑی مفید ہے، معنی پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو کیا حدیث میں جب اللہ کے رسول سفر کرتے تھے تو کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ اس سفر میں ہمارا ساتھی تو ہے، یعنی کہ ہمیں تیری خاص معیت چاہیے، تیرا خاص ساتھ چاہیے، یعنی کہ تو ہمیں گناہوں سے بچانا، مصیبتوں سے بچانا، یہ مطلب ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل، اور یا اللہ گھر والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے۔ ہم تو گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر والے اکیلے ہیں، تو یا اللہ ہمارا خلیفہ ہے ان کے اعتبار سے، ان کے گھر والوں سے جو تعاون ہم کرتے تھے، جو ان کی مدد ہم کرتے تھے، یا اللہ وہ تو ہی سے درخواست کرتے ہیں تو کرنا، ہمارا خلیفہ بن جا ان کے معاملے میں۔ تو کون خلیفہ بن رہا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے؟ مسافر کے۔
تیسری حدیث، اور دیکھیے امام القیم رحمہ اللہ کا علم، ایسی باتیں عام کتب میں نہیں ملتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے، نمبر ہے 920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ. جب سلمہ جو بعد میں اللہ کے نبی کی وائف بنی، بیوی بنی، ہماری ماں بنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو آپ ان کے گھر تشریف لائے. میت پڑی ہوئی تھی تو آپ نے یہ دعا کی اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. جب کوئی فوت ہو جائے فوراً اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں، کیونکہ اس کی روح جا چکی ہے اللہ کے پاس. رونے پہ اتنا زور نہ دیں جتنا زور دیں دعاؤں پہ. تو اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. ورفع درجتہ فی المہدیین، یا اللہ اس کا درجہ بلند کر کے، اس کی شان بلند کر کے اس کا درجہ ان کے ساتھ کر دے جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں. کون؟ اللہ کے نبی، اللہ کے صدیق، اللہ کے شہداء. وخلف فی اہلہ، یا اللہ ابو سلمہ کا خلیفہ بن جا، جانشین بن جا ابو سلمہ کے گھر والوں میں. تو خلیفہ پھر کون بنتا ہے؟ اللہ. انسان نے غائب ہونا ہے، انسان نے فوت ہونا ہے، انسان کا اللہ خلیفہ بنے گا، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فاللہ تعالی ہوا خلیفۃ العبد، اللہ ہی بندے کا خلیفہ بنتا ہے. لأن العبد یموت، کیونکہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. فیحتاج الی من یخلف فی اہلہ، تو اسے حاجت ہے اس کی جو اس کے گھر والوں میں اس کا خلیفہ بنے. اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا جو ہمارا ابھی آج کا موضوع ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، تو امام القیم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد اکیلے آدم نہیں ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے. اور جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں جمہور اہل تفسیر کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنایا ہے اس مخلوق کا جو انسان سے پہلے زمین پہ رہ رہی تھی. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ انسان خلیفہ بنا ہے جنوں کا جو زمین پہ رہتے تھے. تیسرا موقف یہ ہے کہ انسان خلیفہ بنا ہے، جانشین بنا ہے فرشتوں کا جو جنوں کے بعد زمین پہ رہتے رہے. تو یہ بہرحال سب اقوال ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، سورہ نام آیت نمبر 165 کہ اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، زمین میں خلیفہ بنایا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان دوسرے کے خلیفہ ہیں. باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا، یہ ایک دوسرے کے کیا بن رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا خلیفہ بن رہے ہیں. تو یہ مراد ہے خلیفہ بننے سے. ایک قوم ہے آج زمین پہ، وہ ختم ہو جائے گی، دوسری قوم ان کی خلیفہ اور جانشین بن جائے گی. اور جہاں تک تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خلیفہ اللہ رب العزت کے بنیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل خلیفہ بنے گی، جانشین بنے گی فرعون اور فرعون کی قوم کا، جب اللہ ان کو ہلاک کر دیں گے. اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کے الفاظ ان اللہ مستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے. تو خلیفہ کن کا بنائے گا؟ پہلی اقوام کا جو ہلاک ہو گئیں. تو آخر میں کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ پوری گفتگو کرنے کے بعد ان ارید بالاضافۃ الی اللہ انہ خلیفۃ عنہ فالصواب قول الطائفۃ المانعۃ منہا،
کہ یہ کہنا کہ خلیفۃ اللہ، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہونا، تو یہ درست بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنا غلط ہے، ممنوع ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِضَافَةِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَهُ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے کسی دوسری مخلوق کا جو پہلے یہاں پہ آباد تھی، تو پھر یہ الفاظ کہنا ممنوع نہیں ہے۔ یعنی کہ خلیفۃ اللہ، انسان وہ ہے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں۔ خلیفۃ اللہ یعنی کہ اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کسی اور مخلوق کا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اب واضح ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وتأمل کیف وسمہ بالخلافہ، غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام کو امتیازی مقام بخشا خلافت کے ذریعے، خلافت دے کر۔ وَتِلْكَ وِلَایَةٌ لَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، اور انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکمرانی دے دی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکمرانی دینے کا اعلان ہے ان کی پیدائش سے پہلے۔ وَأَقَامَ عُذْرَهُ قَبْلَ الْهُبُوطِ بِقَوْلِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا عذر قائم کر دیا ان کے زمین پہ اترنے سے پہلے، یہ کہہ کر کہ فی الارض، یعنی کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا فرشتوں کو کیا، کہ میں جس کو پیدا کرنے والا ہوں کہاں پہ رہے گا، زمین پہ۔ تو گویا کہ اللہ نے پیغام دے دیا فرشتوں کو، جنوں کو، کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر جو زمین میں بھیجا گیا، یہ تمہارا پہلے کا فیصلہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے یہ عذر قائم کر دیا آدم علیہ السلام کی طرف سے، عذر پیش کر دیا کہ آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہم نے ان کو زمین پہ بھیجنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ نقطہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جس کو پیدا کرنے والا ہوں اس کو میں نے زمین پہ بھیجنا ہے۔ تو گویا کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش کیا جا رہا ہے اس غلطی کا جو انہوں نے بعد میں کی۔ کیا عذر ہے؟ کہ جی اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے زمین پہ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب والمحب یقیم عذر المحبوب قبل جنایتہ، اور جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کا عذر پیش کر دیتا ہے اس کے جرم کرنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے۔ آپ ماؤں کو دیکھیں، ماؤں کو اپنی اولاد سے سچی محبت ہوتی ہے، تو بیٹے نے ابھی جرم کیا بھی نہیں ہوتا لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جرم کر دے گا، یہ جرم کرنے والا ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی بیٹے کا عذر پیش کر رہی ہوتی ہے، بیٹے کی صفائیاں دے رہی ہوتی ہے کہ ان کے میرے بیٹے سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کا عذر پیش کر دیا ان کے زمین پہ اترنے سے پہلے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فلما صورہ القاہ علی باب الجنت 40 سنہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، یعنی کہ ان کا کیا بنایا، پتلا، صورت بنائی، یعنی کہ ابھی روح نہیں ہے لیکن مٹی کا جسم بن گیا۔ تو جب اللہ نے ان کی صورت بنائی تو ان کو ڈال دیا جنت کے دروازے پہ، کتنے سال تک کے لیے؟ 40 سال تک کے لیے۔
اچھا جی، یہ بات کہاں سے آئی؟ تو اس بارے میں پہلے تو میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث رکھنا چاہوں گا. نمبر ہے 2611 2611. راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، ترکہ ما شاء اللہ ان یترکا، تو اللہ نے انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا. کتنے سال؟ اللہ کے نبی نہیں بتا رہے. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا. فجعل ابلیس یطیف بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا. ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی. ینظر، وہ ابلیس دیکھتا تھا کہ ما ہوا، یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. فلما رآہ اجوف، جب اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو پیٹ والے ہیں، تو عرفا، اجوف کا معنی پیٹ والا بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہ کھوکھلے ہیں، ان کے جسم ہے اور اندر سے خالی ہے. تو جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ تو اجوف ہیں، پیٹ والے ہیں، تو عرفا، وہ جان گیا کہ انہ خلق خلقا لا یتمالک، کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جس سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، جو بے قابو ہوگا. اس سے کیا مراد ہے کنٹرول نہیں ہوگا؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 2611 2611. اس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہ واقعی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی اور ان کو جنت میں اللہ نے اسی حالت میں رہنے دیا ایک عرصہ. کتنا عرصہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے. اور یہ کہ ابلیس چکر لگاتا رہا، دیکھتا رہا، یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہو گئیں. اب چلتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کی طرف. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کی صورت بنائی، کن کی؟ آدم علیہ السلام کی، تو ان کو ڈال دیا جنت کے دروازے پہ. کتنے عرصے کے لیے؟ 40 سال کے لیے. اب یہ چیز کہاں سے آئی؟ تفسیر طبری میں ایک روایت موجود ہے. تفسیر طبری میں ایک روایت موجود ہے، لیکن ایسی گفتگو اسرائیلی روایات کا نتیجہ ہوتی ہے عام طور پہ. کس کا نتیجہ؟ یعنی کہ وہ معلومات جو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں میں منتقل ہوئیں، ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات. اور اسرائیلی روایات پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. اسرائیلی روایات کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایات کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں جو اصول ہے وہ بھی میں آج ذکر کر دوں. مجھے امید ہے کہ توجہ سے بات سنی جائے گی کہ جو روایات ہم تک پہنچیں، تورات کی، انجیل کی، اسرائیلی روایات، ان کو لینا ہے کہ نہیں لینا، اس بارے میں اصول کیا ہے. اسرائیلی روایات 4 اقسام کی ہیں. نمبر 1، وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق کرتا ہے ہمارا قرآن، جن کی تصدیق کرتی ہیں نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث. تو ان اسرائیلی روایات کو لیا جائے گا اس لیے کہ یہ معلومات قرآن میں آ گئیں، اس لیے کہ یہ معلومات صحیح حدیث میں آ گئیں. تو اسرائیلی روایات کو ذکر کریں گے مزید مانوسیت کے طور پہ. اصل ہمارا اعتماد اسرائیلی روایت پہ نہیں ہوگا بلکہ قرآن اور حدیث پہ ہوگا. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں واقعہ ہے کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا. لیکن اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے،
خضر علیہ السلام کا نام نہیں آتا، قرآن میں نام نہیں ہے، یہ کہا گیا اللہ کا ایک بندہ۔ اب وہ اللہ کے بندے کون تھے؟ اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خضر تھے، جن کو خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب حدیث میں بھی آ گیا کہ وہ خضر تھے، تو یہاں پہ ہم نے یہ بات مان لی، کیونکہ کس میں آ گئی ہے؟ صحیح حدیث میں آ گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کی تردید ہوتی ہے قرآن سے، جن کی تردید ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، تو ایسی اسرائیلی روایات کو مسترد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا ذکر کریں گے بھی تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہیں، جیسا کہ وہ اسرائیلی روایات جن میں جناب لوط علیہ السلام کی طرف کئی غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف کئی غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں اور ایسی چیزوں سے پاک ہیں، تو یہ سب باتیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں، قرآن و حدیث سے نہ ان کی تائید ملتی ہے نہ ان کی تردید، لیکن سمجھدار انسان، عالم دین جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، اس کی عقل بتاتی ہے کہ یہ باتیں ناممکن ہیں۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ ناممکن ہیں۔ تو ایسی اسرائیلی روایات کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ عقل سلیم جو ہے، صحیح قسم کی جو عقل ہے، وہ انہیں قبول نہیں کرتی۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں اور عقل سلیم بھی انہیں غلط نہیں کہتی، عقل سلیم بھی ان کے بارے میں خاموش ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایات کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب و تردید کرو۔ تو یہ ہے 4 طرح کی اسرائیلی روایات۔ تو یہ معلومات جو ابھی ہمارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں یہی امید ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ تو ان میں سے وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں، عقل سلیم کے خلاف نہیں ہیں، ان کا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، شکل بنائی، تو انہیں ڈال دیا جنت کے دروازے پہ 40 سالوں کے لیے۔ لِأَنَّ دَأْبَ الْمُحِبِّ الوقوف علی باب الحبیبی، کیونکہ محبت کرنے والے کا معمول ہوتا ہے، محبت کرنے والے کی عادت ہوتی ہے، الوقوف کہ وہ ٹھہرا رہتا ہے اپنے محبوب کے دروازے پہ۔ گویا کہ آدم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جنت اللہ تعالیٰ کی ہے، جنت کے دروازے پہ ڈال دیے گئے ہیں اور اپنے محبوب کے دروازے کھلنے کے منتظر ہیں۔ رما بہ فی طریقی ذلی لم یکن شیئا لئلا یعجب یوم اسجد۔ رما بہ، ان کو پھینک دیا، ان کو ڈال دیا، کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، لم یکن شیئن کی ذلت کے راستے میں۔ کیا مطلب جی لم یکن شیئا؟ سورہ دہر، سورہ انسان، آیت نمبر 1، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کسی وقت کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا۔ تو اس راستے میں آدم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، کیوں؟ لِأَلَّا یُعْجَبَ، تاکہ یہ تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ کب؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اسجدو،
اے فرشتوں اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، یہ جان کر کہ میری حقیقت کیا ہے۔ کسی وقت میرا وجود ہی نہیں تھا، اور وہ بھی وقت تھا کہ جب میرے جسم کو جنت کے دروازے پہ ڈال دیا گیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جب انسان کے ذہن میں رہیں گی، اپنے ماضی کو یاد رکھے گا، تو پھر تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا یہ سوچ کے کہ جناب مجھے تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اسجدوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے الفاظ ہیں، 34۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، وَكَانَ إِبْلِيسُ يَمُرُّ عَلَى جَسَدِهِ، ابلیس گزرتا تھا آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس سے، تو تعجب کرتا تھا آدم علیہ السلام پہ، وَيَقُولُ، اور کہتا تھا، لِأَمْرٍ قَدْ خُلِقْتَ، کسی عظیم کام کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ فِيهِ، پھر داخل ہوتا آدم علیہ السلام کے منہ کی جانب سے، وَيَخْرُجُ، اور نکلتا مِنْ دُبُرِهِ، ان کی پچھلی شرمگاہ کی جانب سے۔ اب یہ وہ روایات ہیں جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال تفسیر تبری میں روایت تو موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ روایت موجود نہیں ہے، موجود ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ اسرائیلی روایات ہیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتا، کون؟ شیطان، ابلیس، لَإِن سُلِطْتُ عَلَيْكَ لَأَهْلِكَنَّكَ، اگر مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا گیا، غلبہ دیا گیا، تو میں تمہیں ہلاک کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَئِن سُلِطْتَ عَلَيَّ لَآصِيَنَّكَ، اور اگر تمہیں میرے اوپر مسلط کیا گیا، میرے اوپر غلبہ دیا گیا، تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، تمہاری بات نہیں مانوں گا، بلکہ تمہاری نافرمانی کروں گا۔ وَلَمْ يَعْلَمْ، اور اسے یہ نہیں پتا تھا، کس کو؟ ابلیس کو، شیطان کو، کہ ان ہلاکہ علی یدی، کہ اس کی ہلاکت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ رأى طینا مجموعا فاحتقرہ، اس نے دیکھی مٹی ہے مجموعاً، جمع کی ہوئی، اکٹھی کی ہوئی، تو اس کو حقیر جانا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ مٹی کی شکل میں تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، اور طرح طرح کی مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا، تو اس نے اس کو حقیر جانا۔ فلما صُوِّرَ الطِّینُ، جب مٹی کو صورت کی شکل دی گئی، جسم بنا دیا گیا، تو دب فیہ داء الحسد، تو ابلیس میں حسد کی بیماری سرایت کر گئی، دبا سرایت کر گئی حسد کی بیماری۔ فلما نفخ فیہ الروح، اور جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی گئی، تو مات الحاسد، تو یہ حسد کرنے والا مر گیا۔ کیوں جی؟ ابلیس مر گیا تھا، مراد یہ کہ گویا کہ اس کے لیے موت تھی۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کا ڈالا جانا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ فلما بسط له بساط العز، جب آدم علیہ السلام کے لیے عزت کی چٹائی بچھائی گئی، عرضت علیہ المخلوقات، تو آدم علیہ السلام کے سامنے مخلوقات پیش کی گئیں، یعنی کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ واضح کرنا چاہا، عزت کی چٹائی بچھا دی گئی، اور فرشتوں سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ ان مخلوقات کے نام کیا ہیں، تو فاستحضر مدعی ونحن نسبح، تو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کون تھے؟ فرشتے۔
تو جو دعویٰ کرتے تھے اللہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، ان دعویٰ کرنے والوں کو حاضر کیا گیا. الی حاکم انبئونی، کس کے پاس حاضر کیا گیا؟ انبئونی، مجھے بتاؤ، کہنے والے حکمران کے پاس، جج کے پاس، قاضی کے پاس. اور یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ انبئونی، مجھے نام بتاؤ ان مخلوقات کے. وقد اخفى الوکیل عنہ بینۃ وعلم، اب اللہ رب العزت جج بھی ہیں اور آدم علیہ السلام کے وکیل بھی ہیں، ان کا دفاع کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ چھپا لیا. کیا چھپا لیا؟ وعلم کی دلیل کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ آدم علیہ السلام کی وکالت کرنے والے نے، وقد اخفى الوکیل عنہ، آدم علیہ السلام کی وکالت کرنے والے نے، آدم علیہ السلام کا دفاع کرنے والے نے وعلم کی دلیل کو چھپا لیا. یہ کیا ہے جی؟ یعنی کہ اللہ نے خود ہی پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے تھے. کن کے؟ مخلوقات کے، چیزوں کے. یہ چیز اللہ نے ظاہر نہیں کی، یہ چیز اللہ نے ظاہر نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَنَكَسُوا رُؤُوسَ الدَّعَاوِي عَلَى صُدُورِ الْإِقْرَارِ، انہوں نے الٹ کر دیے دعویٰ کرنے والوں کے جو سردار تھے، ان کو اقرار کے سینوں پہ الٹ دیا. یعنی کہ کیا ہوا؟ جو دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں اور آدم علیہ السلام کی کوئی خاص ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اب انہوں نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو یہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے دے دیا. فقام منادی التفضیل فی اندیۃ الملائکۃ ینادی اسجدوا، تو پھر فضیلت کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا؟ فضیلت کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا فرشتوں کی مجالس میں، اور آواز اس نے اعلان کیا کیا؟ اسجدوا، اب تم سجدہ کرو. گویا کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے مابین یہ مجلس قائم ہوئی جس میں طے ہونا تھا کہ کون ہے افضل، کون ہے اعلیٰ. تو اللہ تعالی نے کہا فرشتوں سے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان مخلوقات کے نام بتاؤ. نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے بتا دیے. تو اب گویا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے. ان کے امام صاحب نے اس معاملے کو ایک ادبی شکل دی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کہیں پہ آیا ہو کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا. ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ بات تو صحیح ہے. فقام، تو کھڑا ہوا منادی تفضیل، فضیلت دینے کا. کس کو فضیلت دینے کا؟ آدم علیہ السلام کو. کن پہ؟ فرشتوں پہ. فضیلت دینے کا اعلان کرنے والا کھڑا ہوا فرشتوں کی مجلس میں. ینادی، وہ اعلان کر رہا تھا، اسجدوا، سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو. فتطہروا من حدث دعوی ونحن، چنانچہ وہ پاک ہوئے، انہوں نے طہارت حاصل کی. کنہوں نے؟ فرشتوں نے. ونحن کے دعویٰ کی ناپاکی سے. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم کا دعویٰ جو ہے نا، یہ دعویٰ جو ہے اس سے فرشتوں کو پاک کیا گیا. پاک کیسے کیا گیا؟
ایک تو ان سے یہ منوا کر کہ آدم علیہ السلام علم میں آگے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ حکم دے کے کہ ان کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ فتطہروا، چنانچہ انہوں نے طہارت حاصل کی، ونحن، اور ہم، کے دعویٰ کی ناپاکی سے۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ وضو ٹوٹ جانا، وضو کا نہ ہونا، طہارت کا ختم ہو جانا۔ اچھا، طہارت کیسے حاصل کی؟ بماء العذری، عذر کے پانی کے ساتھ۔ اچھا، عذر کا پانی جو تھا، عذر پیش کرنا، عذر کا پانی کہاں پہ تھا؟ لا علم لنا کے برتن میں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ لا علم لنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 32-32۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں علم جی، ان مخلوقات کے ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہ برتن ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس برتن میں پانی موجود ہے عذر پیش کرنے کا، معذرت کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے معذرت کی، اور معذرت کیوں کی؟ کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا، کیا کہہ کے؟ ونحن کہہ کے، اور ہم۔ تو ہم جب انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد ان کو یہ کہنا پڑا لا علم لنا۔ پہلے کہہ رہے تھے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ فسجدوا علی طہارت تسلیمی، انہوں نے سجدہ کیا سر تسلیم خم کر لینے کے وضو پہ۔ کون سا وضو کر کے انہوں نے سجدہ کیا؟ طہارت تسلیم، مان لینا، سر جھکا دینا، آدم علیہ السلام کی شان کا اعتراف کر لینا۔ وقام ابلیس ناحیتاً، اور ابلیس کھڑا رہا ایک جانب، لم یسجد، اس نے سجدہ نہیں کیا، لأنہ خبث، کیونکہ وہ خبیث ہے، پلید ہے، گندا ہے۔ وقد تلوث بنجاست الاعتراض، اور اعتراض کرنے کی نجاست کے ساتھ وہ کیا ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ وہ، یعنی کہ نہیں، وہ کیا لفظ بولتے ہیں، لت پت ہو چکا ہے۔ اعتراض کرنے کی پلیدگی کے ساتھ وہ لت پت ہو چکا ہے، یہ پلیدگی اس کو لگ چکی ہے۔ وما كانت نجاستہ تتلافى بالتطہیر، اور اس کی نجاست کا ازالہ نہیں ہو سکتا کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ۔ کون سا وضو؟ جو وضو کنہوں نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ لأنها عینیہ، کیونکہ یہ وہ نجاست ہے جو عینی ہے، جس کا اپنا جسم ہے، جس کا اپنا وجود ہے۔ تو اس لیے اس نجاست کو اچھی طرح دور کرنا پڑے گا، پھر جا کے طہارت ہوگی۔ فرشتوں والے انداز میں طہارت نہیں ہوگی۔ فرشتوں کی تو طہارت ہوگی یہ کہہ کے لا علم لنا، نحن کہا تھا تو گویا کہ ان کا بھی وضو ٹوٹ گیا۔ جب انہوں نے کہا لا علم لنا، کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، مان لیا، تسلیم کر لیا، سر جھکا دیا، گویا کہ یہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اپنی معذرت پیش کی۔ تو اب ان سے کہا گیا سجدہ کرو۔ پہلے معذرت ان کے کیا بن گئی؟ وضو، اور سجدہ کرو یہ ان کی کیا بن گئی؟ نماز۔ تو فرشتے تو کامیاب ہو گئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ابلیس کا، تو یہ ایک سائڈ پہ کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ خبیث ہے، اور پھر اعتراض کی پلیدگی میں لت پت ہو چکا تھا۔ تو اب اس کی جو پلیدگی تھی وہ اس چیز سے دور نہیں ہو سکتی تھی جس چیز سے ان کی معذرت قبول ہوئی، یعنی کہ فرشتوں کی، کیونکہ یہ جو ابلیس ہے، اس کی جو نجاست ہے اور اس کے ساتھ جو پلید شے لگی ہوئی ہے وہ عینی ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اپنا جسم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلما تم کمال آدم، جب آدم علیہ السلام کا کمال مکمل ہو گیا۔ کیسے کمال مکمل ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کا کامل ہونا یہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا۔ ایک تو اس لیے کہ علم کے ذریعے اللہ نے ان کی شان اور ان کے مقام کو واضح کیا فرشتوں کے سامنے۔ دوسرے نمبر پہ سجدہ کرنے کا حکم مل گیا فرشتوں کو بھی اور جنوں کے سردار
ابلیس کو بھی. تو اب آدم علیہ السلام کا کمال اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے. تو اب قیل کہا گیا لا بد من خالی جمال علی وجہ اسجدوا، سجدہ کرو کہ چہرے پہ خوبصورتی کا تل ضروری ہے. تل سمتے ہیں نا، تل یعنی کہ ہمارے جسم پہ خوبصورت جسم ہے کسی کا اور اس کے اوپر چھوٹا سا تل ہوتا ہے کالے رنگ کا، تو اس سے خوبصورتی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا کمال اپنے عروج کو پہنچ گیا تو کہا گیا کہ اسجدو، سجدہ کرو کہ چہرے پہ خوبصورتی والا تل ضروری ہے. فجر القدر بالذنب، تو تقدیر پھر گناہ کے ساتھ جاری ہو گئی، ان کے آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا. لیتبین، تاکہ واضح ہو جائے، اثر العبودیت فی الذل، واضح ہو جائے ذلت میں عبودیت کا اثر. یعنی کہ جب آپ سر جھکا دیں، جب آپ توبہ کریں اور توبہ والی عبادت کریں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ واضح ہو جائے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی، معافیاں مانگی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی شان بڑھی، ان کا مقام بڑھا، ان کی عزت میں اضافہ ہوا، اس سے ان کی عزت کم نہیں ہوئی. تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ باقی درس آئندہ مکمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں کی بار بار توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی جنت میں واپس لے کر جائے جس سے آدم علیہ السلام کو نکال کے زمین پہ بھیجا گیا تھا. اور اللہ تعالی وہ علم لینے کی بھی توفیق دے جس علم کا تذکرہ آج کے درس کے آغاز میں ہوا ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.